بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے کفر پر مجبور کیے جانے کے بارے میں سوال و جواب۔ سوال ہے اگر کسی کو کفر کرنے پر مجبور کیا جائے تو وہ کیا کرے؟ جیسے کہ دور حاضر میں اس وقت بہت زیادہ یہ ظلم و ستم مسلمانوں پر کیا جا رہا ہے۔ کہیں مسلمانوں سے کہا جاتا ہے کہ بت کو سجدہ کر، کہیں جاتا ہے کہ فلاں کی جے بول، کہیں کچھ اسی طرح سے بہت سارے مسلمانوں کو اس پر جو ہے شہید بھی کر دیا گیا ہے، اور ایسے معاملات بہت سارے پیش آ رہے ہیں۔ تو ہم اسی کا جواب دیتے ہوئے فقہ کرام کی معتبر کتب سے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ جواب ہے اگر کوئی شخص قتل کر دینے یا جسم کا کوئی عضو، کوئی حصہ کاٹ ڈالنے یا شدید مارنے کی صحیح دھمکی دے، صحیح دھمکی دے کر کفر کرنے کا حکم دے، اور جس کو دھمکی دی گئی وہ جانتا ہے کہ یہ ظالم جو کچھ کہہ رہا ہے، یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ جملہ کفریہ کہہ، بت کو سجدہ کر ورنہ اگر نہیں کرے گا تو تیرے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، جے بول اگر نہیں بولے گا تو تجھے جان سے مار دیا جائے گا، اس طرح سے اگر یقین ہو سننے والے کو، مسلمان کو، کہ ہاں یہ جو ظالم کہہ رہا ہے یہ ویسا کر دے گا، تو اس کے بارے میں فقہ کرام نے فرمایا جو کچھ کہہ رہا ہے اگر وہ کر گزرے گا، ایسا کر دے گا، تو اب ظاہری طور پر کلمہ کفر بکنے یا بت کو سجدہ وغیرہ کرنے کی رخصت ہے۔ یعنی شریعت مصطفیٰ اس بات کی رخصت دیتی ہے کہ ظاہری طور سے ایک ہوتا ہے ظاہر انسان کا، ایک ہوتا ہے باطن۔ تو ظاہر کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زبان سے تو صرف کہہ دے، یعنی کلمہ کفر اگر وہ اسے لگ رہا ہے کہ ہاں میری جان بچ جائے گی، یا جو ہے وہ کوئی ایسی بات کہلوا رہا ہے کہ جس سے ایمان ختم ہو جاتا ہے، لیکن ظاہری طور پر کہے لیکن اندر دل سے یقین مانے کہ میرا رب ایک ہی ہے، میں صرف ظاہری طور سے کہہ رہا ہوں، اپنے دل کی گہرائیوں سے نہیں کہہ رہا ہوں، تو اب ظاہری طور پر کلمہ کفر بکنے یا بت کو سجدہ وغیرہ کرنے کی رخصت ہے، اور دل حسب سابق ایمان پر مطمئن ہونے کی صورت میں کافر نہ ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ دل اندر سے مطمئن ہونا چاہیے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں صرف اسی وقت کے لیے کہہ رہا ہوں، تھوڑے سے وقت کے لیے کہہ رہا ہوں، ہمیشہ کے لیے نہیں کہہ رہا، اور میں وہ یقین کر لے کہ ہاں میں بت کو سجدہ نہیں کر سکتا تھا لیکن یہ صرف مجبوری کی وجہ سے میں کر رہا ہوں۔ اور تو اگر اس طرح کرتا ہے، جو ہے ظاہری طور پہ کرتا ہے، اور اگر اندر سے اس کا دل اس پر مطمئن نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کوئی مسلمان اس پر مطمئن ہوتا ہی نہیں ہے، تو یقین ہی نہیں کرتا کہ میں ایسا کر لوں گا، لیکن اگر مجبوراً کیا تو وہ اب کافر نہیں ہوگا بلکہ مسلمان رہے گا۔ جیسے کہ اللہ تبارک بتعالیٰ پارہ نمبر 14 سورۃ النحل آیت نمبر 106 میں ارشاد فرماتا ہے من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ ترجمہ کنز الایمان، جو ایمان لا کر اللہ تبارک بتعالیٰ کا منکر ہو، یعنی اللہ تبارک بتعالیٰ کا انکار کرے، ایمان لا کر، سوائے اس کے جو مجبور کیا جائے، اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہے۔ اللہ تبارک بتعالیٰ کی اس آیت مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ جو ایمان لے آیا، اگر مجبوری میں اس کو مجبور کیا جا رہا ہے اور وہ کہہ دیتا ہے، تو اس انکار کرنے سے وہ کافر نہیں ہوگا بلکہ وہ ایمان والا ہی رہے گا۔ لیکن اس میں بھی مرد مجاہد وہ ہے، اور صحیح نیک بخت انسان اس کے بارے میں فرمایا یہ ہے کہ وہاں بھی زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ کلمہ کفر نہ بکے اور اپنی جان دے دے، شہادت پہ ہو جائے، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن رخصت دی ہے شریعت نے، دونوں طرف پہلو ہے، چاہیں تو وہ اختیار کریں۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔